میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. جب میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے خلقت کو پیدا کیا. بلوغ کے مضامین: علم کے بارے میں دنیا کے نظریات. علم کیا ہے اور اس کے مراحل. 4 علم اور 3 نفس. پہلا، تجربے سے حاصل کیا ہوا علم. دوسرا، ہادی کا دیا ہوا علم. تیسرا، جھوٹے پیشواؤں کا بنایا ہوا علم. چوتھا، خالق کائنات کی پہچان کا علم. جھوٹے پیشواؤں نے خدا کا علم چھپایا. ایتھیسٹ کا علم اور ہے اور دعویٰ اور ہے. خدا کا حقیقی علم ہر الہامی کتاب سے. خالق کائنات کے علم کی حقیقت. پہلا پوائنٹ، علم کے بارے میں دنیا کے نظریات. شروع کرتی ہوں خالق کائنات کے پاک نام سے، جس نے انسان کو ہر دور میں ہدایت دینے کا وعدہ کیا. علم کیا ہے، نفس کیا ہے اور ان کی کتنی اقسام ہیں. پہلے علم کے بارے میں دنیا کے نظریات سنیں، پھر میں علم کے بارے میں وضاحت کروں گی کہ علم ہے کیا. دنیا میں علم کے بارے میں 2 طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں. ایک، دنیاوی علم، جو انسان کو تجربے کی بنا پر حاصل ہوا اور کتابوں کی زینت بنا. اس نے انسان کو ترقی بھی دی، لیکن اس سے زیادہ زمین پر فساد پھیلایا. دوسرا علم وہ جو مذہبی درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے. یہ علم بھی زمین پر امن کے بجائے فساد کا باعث بنا، جس کی وجہ سے ایسے نظریے والے لوگ سامنے آ گئے جو خالق کائنات کے ہادیوں اور مذہب کے خلاف ہیں، جنہیں ایتھیسٹ کہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ خالق کائنات ہے ہی نہیں. ان کا یہ نظریہ مذہبی پیشواؤں کی وجہ سے بنا، جن کے ہر قول اور فعل میں انہوں نے تضاد دیکھا. کیونکہ یہ الہامی کتابوں سے تو امن کا درس پڑھاتے ہیں، لیکن عمل کے لحاظ سے فساد کرتے ہیں. اور سب کا دعویٰ یہ ہے کہ خالق کائنات ہے اور وہ ایک ہے، لیکن سب نے خالق کائنات کے متعلق علیحدہ علیحدہ نظریات بنا رکھے ہیں. اور جب ایتھیسٹ ان سے پوچھتے ہیں کہ جسے آپ خالق کائنات کہتے ہیں وہ کہاں ہے اور کیسے ملے گا، تو اس بات کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بس خالق کائنات پر ایمان رکھو، یعنی خیالی خدا کو مانو. جیسے پریاں خیالی مخلوق ہیں، ان کا وجود نہیں ہے، ایسے خالق کائنات کے وجود کے بارے میں کہتے ہیں کہ خیالی خدا کو مانو. اب مذہبی درسگاہوں میں جو علم پڑھایا جاتا ہے، ان کا قول اور فعل سنیں. پہلا، ان کا قول کہ علم امن کی ضمانت ہے، لیکن عمل سے یہ فساد کر رہے ہیں. دوسرا، ان کا قول خدا ایک ہے، لیکن عمل سے اسے تقسیم کر رکھا ہے. تیسرا، ان سے خالق کائنات کے بارے میں پوچھا جائے کہ وہ کہاں ہے اور اس سے کیسے ملاقات ہوگی، تو جواب یہ دیتے ہیں کہ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا. بس ان کے پاس خیالی خدا کے علاوہ کوئی جواب نہیں. نوٹ: حقیقت تو یہ ہے کہ ہادیوں کی ہدایت اور ان کا عمل زمین پر امن قائم کرنے کے لیے تھا، اور ہر ہادی نے خالق کائنات کی پہچان کے بارے میں بھی مکمل ہدایت دی. اگر خالق کائنات کی پہچان کر لیتے تو سب قیاس آرائیاں ختم ہو جاتی اور سب کا ایک خدا ہوتا. بس ہادی کی ہدایت اور ان کے مفروضے جدا جدا ہیں، ہادی کا عمل اور ان کا عمل بھی جدا جدا ہے، جس کی حقیقت آپ آگے سن لیں گے. دوسرا پوائنٹ، علم کیا ہے اور اس کے مراحل. اب علم کیا ہے، اس کی حقیقت سنیں. کیا تحریر کا نام علم ہے؟ کیا عمل کا نام علم ہے؟ کیا کسی کے بارے میں جاننے کا نام علم ہے؟ آخر علم ہے کیا؟ میں فرمان خدا اور مثال سے سمجھاتی ہوں تاکہ آپ کو علم کے بارے میں سمجھنے میں آسانی ہو. سورۃ فاطر، آیت نمبر 44. وہ بڑے علم والا، بڑی قدرت والا ہے. اس آیت میں خالق کائنات نے فرمایا، میں علم والا ہوں اور پوری طاقت والا ہوں.
یعنی میں پوری کائنات کا علم جاننے والا ہوں۔ بے شک خالق کائنات نے ہر چیز کو خلق کیا اور وہی ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ خالق کائنات نے کب کس چیز کو بنایا وہی جانتے ہیں، اس میں کیا کیا خوبیاں رکھی یہ بھی وہی جانتے ہیں، اور کب اس چیز کا اختتام ہوگا یہ بھی خالق کائنات جانتے ہیں۔ بس خالق کائنات کا علم اور طاقت لامحدود ہے۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ علم کے معنی ہے جاننا۔ اب انسان جو بھی علم حاصل کرتا ہے اور اسے جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے وہ سنے۔ پہلے تحریر سننا یا پڑھنا، پھر اس پر عمل کرنا اور مقصد حاصل کرنا۔ آپ نے جان لیا۔ علم مکمل مقصد حاصل کرنے کا نام، یعنی اپنے مقصد کو مکمل جاننا۔ میری اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے مثال سنیں۔ جیسے کسی شخص کی آنکھ میں تکلیف ہو اور اسے آنکھوں کے ڈاکٹر کے بارے میں کوئی معلومات نہ ہو، اور کوئی شخص اسے ڈاکٹر کا تحریری پتہ دے کر بھیجے تو ڈاکٹر سے ملاقات ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ وہ تحریر پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ بار بار تحریر پڑھتا رہے لیکن اس سمت سفر نہ کرے جس سمت ڈاکٹر کا ہسپتال ہے، تو ڈاکٹر سے ہرگز ملاقات نہیں کر سکے گا۔ اگر تحریر کو پڑھ کر اس سمت سفر کرے جس طرف ڈاکٹر کا پتہ ہے تو وہ یقینی طور پر ڈاکٹر سے ملے گا۔ پھر اگر کوئی اس سے پوچھے کہ آپ کو آنکھوں کے ڈاکٹر کے بارے میں علم ہے تو وہ کہے گا ہاں میں جانتا ہوں۔ اگر ایسے اور مریض ہوں اور اس تحریر پر عمل کریں تو سارے ڈاکٹر کے بارے میں جان لیں گے۔ آپ نے سن لیا کہ تحریر پر عمل کرنے سے اس شخص نے ڈاکٹر سے ملاقات کر لی، یعنی ڈاکٹر کو جان لیا۔ خالق کائنات کے فرمان، سورۃ فاطر، آیت نمبر 44۔ اور اس مثال سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ علم کے معنی ہے جاننا۔ جیسا کہ میں نے مثال میں بتایا کہ پتہ تحریر ہے، سفر عمل ہے اور ڈاکٹر سے ملاقات کرنا مقصد ہے، یعنی ڈاکٹر کو جان لینا۔ اسی طرح الہامی کتابیں تحریریں، عبادت عمل ہے اور خالق کائنات سے ملاقات کرنا مقصد ہے، یعنی خالق کائنات کو جان لینا۔ اب مجھے آپ کو علم اور نفس کی اقسام سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ تیسرا پوائنٹ، 4 علم اور 3 نفس۔ علم کی 4 اقسام ہیں اور نفس جسے فطرت بھی کہتے ہیں اس کی 3 اقسام ہیں۔ علم کی 4 اقسام میں سے 3 حقیقت پر مبنی ہیں اور ایک جھوٹ پر، جسے جھوٹے پیشوا علم کا لباس پہنا کر اولاد آدم کو ہدایت دے رہے ہیں۔ پہلا علم۔ پہلے علم کا آغاز ماں کی گود سے ہوتا ہے اور یونیورسٹی تک حاصل کیا جاتا ہے۔ دوسرا علم۔ ہر دور میں خالق کائنات کا بھیجا ہوا ہادی اپنی تحریر اور عمل سے اولاد آدم کو ہدایت دیتا ہے اور 100% متقی بننے اور خالق کائنات سے محبت کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ متقی بننا اور محبت کرنا خالق کائنات سے رابطہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تیسرا علم۔ ہر ہادی کے بعد ہادی کے ساتھ بیٹھنے والوں نے ہادی کے دیے ہوئے علم میں مفروضے ڈال کر ایک نیا علم ایجاد کر لیا۔ چوتھا علم۔ ہادی کی دی ہوئی تحریر پر عمل کرنے سے محبت خالق کائنات پیدا ہوتی ہے، جس کی بنا پر چوتھے علم کا آغاز ہوتا ہے جو کامیابی کا علم ہے۔ اسے سنسکرت میں دیویا علم اور عربی میں علم لدونی کہا جاتا ہے، اور خالق کائنات نے وعدہ کیا ہے کہ یہ علم میں خود ہر انسان کو دوں گا۔ یہی خالق کائنات کی ملاقات یعنی پہچان کا علم ہے۔ اب نفس کی 3 اقسام کے بارے میں سنیں۔ نفس مطمئنہ، یہ کامل انسان کا نفس ہوتا ہے جو خالق کائنات کی محبت میں سرشار ہوتا ہے۔ اسے سناتن دھرم میں ستوگن کہتے ہیں۔ نفس لوامہ، نفس لوامہ جسے شریمد بھگوت گیتا میں رجوگن کہتے ہیں۔ اس نفس میں دنیا کی ہوس بھی ہوتی ہے اور اپنے کیے پر ملامت بھی۔ نفس امارہ، نفس امارہ جسے شریمد بھگوت گیتا میں تموگن کہا گیا ہے۔
یہ نفس صرف اور صرف ظلم، خواہشات اور بے حیائی کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ میں نے علم کی 4 اقسام اور نفس کی 3 اقسام مختصراً بیان کی ہیں۔ اب میں ان کی تفصیل بیان کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی ہوں کہ ہر انسان اپنی کیفیت سے اپنے نفس کے بارے میں جان سکتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، پہلا تجربے سے حاصل کیا ہوا علم۔ پہلے علم کے بارے میں سنیں۔ پہلے علم کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، پھر انسان اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک کا علم حاصل کرتا ہے، اور اس علم کی بدولت وہ کہکشاؤں کے راز بھی جان رہا ہے۔ اس علم سے انسان نے بہت سی ترقی کی۔ اس ترقی نے اکثر انسانوں کی خواہشات کو بھی بڑھا دیا، اور یہ خواہشات انسان کو نفس مطمئنہ اور ستوگن بننے کے بجائے نفس امارہ، نفس لوامہ یعنی تموگن اور رجوگن بنا دیتی ہے، اور انسان میں رفتہ رفتہ جانوروں والی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کی خواہشات پوری نہ ہو رہی ہوں تو وہ ظلم کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، بس یہ خواہشات کبھی رکتی ہی نہیں۔ جیسے کہ اگر کسی کے پاس سائیکل ہو تو کہتا ہے موٹر سائیکل چاہیے، اگر موٹر سائیکل ہو تو کہتا ہے کار چاہیے، اگر کار ہو تو ملک پر نگاہ کرتا ہے کہ ملک میرا ہو جائے۔ بس مرتے دم تک انسان اسی کوشش میں رہتا ہے۔ اسی فطرت کو سنسکرت میں رجوگن، تموگن اور عربی میں نفس امارہ اور نفس لوامہ کہا گیا ہے۔ پانچواں پوائنٹ، دوسرا، ہادی کا دیا ہوا علم۔ اب دوسرے علم کے بارے میں سنیں۔ دوسرا علم اولاد آدم کو ہر دور کا ہادی دیتا ہے، جو خالق کائنات کی دی ہوئی تحریر پر عمل کر کے بھی دکھاتا ہے، اور پھر وہی تحریر اولاد آدم کو دے کر اس پر عمل کرنے کی ہدایت کرتا ہے، تاکہ انسان پرہیزگار اور متقی بن جائے، یعنی نفس مطمئنہ اور ستوگن بن جائے۔ یہ اولاد آدم کی اس فطرت کے خلاف ہوتی ہے، جسے رجوگن، تموگن یعنی نفس امارہ اور نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اس کیفیت نے معاشرے کو حیوانوں کا معاشرہ بنا رکھا ہے۔ بس ہادی اس فطرت کو ختم کرنے کے لیے ہدایت دیتے ہیں اور عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں، جسے عبادت کہتے ہیں، تاکہ اولاد آدم ستوگن یعنی نفس مطمئنہ بن جائے، اور معاشرے میں فساد کی جگہ امن اور حیوانیت کی جگہ انسانیت قائم ہو جائے۔ یہی ہادی کی تحریر اور عمل کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان اپنی دنیاوی حرص و ہوس کو چھوڑ کر مخلوق خدا سے محبت کرے اور متقی بن کر اپنے اندر خالق کائنات کی دی ہوئی ہدایت کو قائم کرے، تاکہ اس کا بولنا اور عمل خالق کائنات کی ہدایت کے مطابق ہو۔ اسی کو محبت خدا کہتے ہیں، یعنی جو عمل کرے محبت خدا میں کرے، اور اسے یقین ہونا چاہیے کہ اس عمل سے خالق کائنات مجھ سے راضی ہوں گے۔ بس ہادی کی ہدایت جو انسانی فطرت نفس امارہ، نفس لوامہ یعنی تموگن، رجوگن کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے، تاکہ اس فطرت کو ختم کر کے انسان ستوگن اور نفس مطمئنہ بن جائے۔ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ شکل آدم میں چھپا ہوا جو حیوان ہوتا ہے، ہادی کی ہدایت اور عمل اس حیوان کو انسان بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن ہر دور میں چند لوگوں کے سوا کسی نے اس ہدایت کو اپنایا ہی نہیں، اور نہ اپنی فطرت پر کبھی غور کیا، اور نہ اس پر غور کیا کہ ہادی نے ہدایت اور عبادت ہماری فطرت کو ختم کرنے کے لیے دی ہے۔ اولاد آدم نے تحریر کو پڑھا تو صحیح، لیکن فطرت اپنے ہادی جیسی نہیں اپنائی۔ میں یہاں ایک درندے کا کلپ پیش کرتی ہوں، جس نے اپنے مالک کی ہدایت سے فطرت تبدیل کر لی اور اپنے مالک سے عشق کی انتہا کر رہا ہے۔
आपने देखा कि इंसान ने जब दरिंदे को हिदायत दी तो उसने इस हिदायत पर अमल किया। इसको यूं समझें कि उसने रज्जुगुण, तमोगुण यानी नफ्से लवामा और नफ्से अमारा को छोड़कर सतुगुण और नफ्से मुतमईना को अपनाया। ऐसे ही वक्त का हादी भी अपनी तहरीर और अमल से लोगों को हिदायत करता है कि वो जुल्म और दुनिया की ख्वाहिशों यानी रज्जुगुण, तमोगुण, नफ्से लवामा और नफ्से अमारा को तर्क करके सतुगुण और नफ्से मुतमईना को अपनाएं और खालिक कायनात की मोहब्बत अपने अंदर पैदा करें। यूं तो सब हादियों ने खालिक कायनात की हिदायत पर अमल करके भी दिखाया और मोहब्बत खुदा में तकलीफें भी उठाई, लेकिन यहाँ मैं दो नबियों की बात करती हूँ। जब यसु मसीह ने बनी इसराइल को हिदायत दी तो इनकी हिदायत का मकसद भी यही था कि खालिक कायनात से ऐसी मोहब्बत की जाए जिसके आगे दुनिया की हर चीज हकीर नजर आए। बस ये अमल यसु मसीह ने खुद भी करके दिखाया और लोगों को भी इसी अमल की हिदायत दी। ये फरमान सुने, किताब मुकद्दस अंजील मती बाब 6 आयत नंबर 24। कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को ना चीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। आपने यसु मसीह की हिदायत खुदा और इमलाक सुनी, जिसमें है कि दुनिया की हर चीज को हकीर जाना जाए और रब की मोहब्बत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया जाए। ये थी यसु मसीह की हिदायत। इस हिदायत पर अमल करके इंसान खालिक कायनात की बारगाह में इनाम याफ्ता बन जाता, लेकिन उस वक्त के लोगों ने उस हिदायत पर अमल करने की बजाय आप पर जुल्म की इंतहा कर दी और आपको मसलूब कर दिया गया। अब खालिक कायनात ने नबी अकरम की मार्फत से खुदा और दुनिया की मोहब्बत के बारे में क्या फरमाया, ये फरमाने खुदा सुने। सूरत जुमर आयत नंबर 8। इंसान को जब कभी कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो खूब रजू होकर अपने रब को पुकारता है। फिर जब अल्लाह ताला उसे अपने पास से नेमत अता फरमा देता है तो वो इससे पहले जो दुआ करता था उसे बिल्कुल भूल जाता है और अल्लाह ताला के शरीक मुकर्रर करने लगता है, जिससे औरों को भी उसकी राह से बहकाए। आप कह दीजिए कि अपने कुफ्र का फायदा कुछ दिन और उठा लो, आखिर तो दोज़खी हो। यसु मसीह ने खालिक कायनात की मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत के बारे में हिदायत दी कि दुनिया में कैसे रहना है और खालिक कायनात की मोहब्बत में कैसे रहना है। इसी हिदायत की नबी अकरम ने खालिक कायनात के फरमान से मजीद वजाहत कर दी, जो आप सूरत जुमर आयत नंबर 8 में पहले सुन चुके हैं कि इंसान जब सख्ती में होता है तो खालिक कायनात से मोहब्बत करता है, और जब उसकी सख्ती दूर हो जाती है तो फिर खालिक कायनात की मोहब्बत को भूल जाता है और दुनिया की ख्वाहिशों में गर्क हो जाता है। नबी अकरम ने लोगों के पास जब खालिक कायनात की हिदायत पहुंचाना शुरू की तो आपने इस हिदायत को अपने अमल से भी जाहिर किया। आपको अपने ही वतन शेबे अबी तालिब में 3 साल तक महसूर किया गया और कुछ अरसे बाद आपको जला वतन कर दिया गया, लेकिन मोहब्बत खुदा में जरा भी कमी ना आई। आपके महबूब रिश्तेदारों को शहीद किया गया। आप मुसलमानों के रहबर होने के बावजूद जब दुनिया से रुखसत हुए तो आपकी जरा यहूदी के पास गिरवी पड़ी थी। ये थी मोहब्बत खुदा। ये आपका अमल था कि खालिक कायनात की तरफ से हादी और हाकिम होने के बावजूद भी आपकी जिंदगी सिर्फ खालिक कायनात की मोहब्बत में गुजरी और आप दुनिया के तालिब ना थे। यही सतुगुण और नफ्से मुतमईना की पहचान है। ऐसी हालत को खालिक कायनात ने यूं फरमाया, सूरत बकरा आयत नंबर 165, और ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बहुत सख्त होते हैं। आपने सुन लिया, खालिक कायनात ने फरमाया, मेरे वो हैं जो मुझसे शदीद मोहब्बत करते हैं
اور شدید محبت کا عمل صرف ہادیوں اور چند لوگوں نے کر کے دکھایا۔ بس ہادیوں کی زندگی کا مقصد محبت خدا رہا۔ دوسرے انسان تکلیف کے وقت خالق کائنات سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے تکلیف دور ہو جاتی ہے تو خالق کائنات کی محبت کو ترک کر دیتے ہیں اور دنیا کی خواہشات کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں۔ یوں انسان کا تکلیف کی حالت میں خالق کائنات سے مطلبی پیار ہوتا ہے۔ انہی کے بارے میں فرمان خدا سنیں۔ سورۃ فرقان آیات نمبر 43-44۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا ہے جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں کے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو نرے چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 165 اور سورۃ فرقان آیات نمبر 43-44 کو میری اسپیکر سے سن لیں۔ خواہش دنیا کو دبا کر عشق خدا میں ڈوبے ہوئے، مرد ہو یا عورت اسے انسان کہتے ہیں۔ عشق خدا کو دبا کر خواہش دنیا میں ڈوبے ہوئے، مرد ہو یا عورت اسے حیوان کہتے ہیں۔ یہ ہے انسان کی ناکامی کی وجہ۔ انسان نے نہ تو اپنے اندر محبت خدا پیدا کی، نہ ہادی کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کیا، اور نہ نفس مطمئنہ اور ستوگن بن سکا۔ یوں خالق کائنات سے علم معرفت بھی حاصل نہ کر سکا۔ حالانکہ آپ پہلے ہی سن چکے ہیں کہ دوسرا علم انسان کو ستوگن اور نفس مطمئنہ بنانے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ انسان متقی اور پرہیزگار کی کیفیت پیدا کر کے خالق کائنات سے عشق کرے۔ بس اسی کیفیت کو خالق کائنات کے اس فرمان سے سمجھیں۔ 30ویں سورت۔ فرزند آدم، جس قدر تیرا دل دنیا کی طرف مائل ہو اسی قدر میری محبت کو اپنے دل سے نکال دے، کہ میں اپنی محبت کو محبت دنیا کے ساتھ کسی دل میں جمع نہ ہونے دوں گا۔ میری عبادت کے لیے دنیا سے الگ ہو جا اور عمل کو ریاکاری سے خالص بنا لے، تاکہ میں تجھے اپنی محبت کا لباس پہنا دوں۔ میری طرف متوجہ ہو جا اور میری یاد کے لیے فراغت پیدا کر لے، تاکہ میں ملائکہ کے درمیان تیرا ذکر کروں۔ فرزند آدم، مجھے تواضع و خاکساری کے ساتھ یاد کر، تاکہ میں تیرا ذکر خوبیوں کے ساتھ کروں، اور مجھے جہاد نفس کے ساتھ یاد کر، تاکہ میں تجھے مشاہدے کے ساتھ یاد کروں۔ تو مجھے زمین کے اوپر یاد کر، میں تجھے زمین کے نیچے یاد رکھوں گا۔ تو مجھے نعمت اور صحت کے ساتھ یاد کر، میں تجھے شدت اور تنہائی میں یاد رکھوں گا۔ تو مجھے اطاعت کے ساتھ یاد کر، میں تجھے مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ تو مجھے صحت اور مالداری میں یاد کر، میں تجھے فقیری اور مصیبت میں یاد کروں گا۔ تو مجھے صدق و صفا کے ساتھ یاد کر، میں تجھے آسمان کی فضاؤں میں یاد کروں گا۔ تو مجھے غریبوں کے ساتھ احسان کر کے یاد کر، میں تجھے جنت الفردوس کے ساتھ یاد کروں گا۔ تو مجھے بندگی کے ساتھ یاد کر، میں تجھے ربوبیت کے ساتھ یاد کروں گا۔ تو مجھے گڑ گڑا کر یاد کر، میں تجھے کرامت کے ساتھ یاد کروں گا۔ تو مجھے الفاظ سے یاد کر، میں تجھے لطف و کرم سے یاد کروں گا۔ تو مجھے ترک دنیا کے ذریعے یاد کر، میں تجھے نعمت بقا کے ساتھ یاد کروں گا۔ تو مجھے ہلاک کرنے والی شدت میں یاد کر، میں تجھے کامل نجات کے ساتھ یاد کروں گا۔ ابھی تک آپ نے دوسرا علم اور اس کی کیفیت کو سمجھا، جو خالق کائنات کے عشق میں انسان کو کامل بنانے میں مدد دیتا ہے۔ چھٹا پوائنٹ، تیسرا جھوٹے پیشواؤں کا بنایا ہوا علم۔ اب آپ تیسرے علم کے بارے میں سنیں، جو 100% جھوٹ پر مبنی ہے۔ ہر ہادی کے بعد ہادی کے ساتھ بیٹھنے والوں نے ہادی کے دیے ہوئے علم میں مفروضے ڈال کر ایک نیا علم ایجاد کر لیا۔ اس علم نے انسانوں کو یوں تقسیم کیا کہ کچھ بت پرست بن گئے اور کچھ نے فرقہ بندی اختیار کر لی۔ اس کا نتیجہ بھی
زمین پر خون خرابے کے سوا کچھ نہ ہوا۔ بت پرست ہوں یا فرقہ پرست، دونوں ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ دونوں کا خالق کائنات اور اپنے ہادی سے کوئی تعلق نہیں۔ بت پرست ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ پر کبھی غور نہیں کرتے کہ ہم نے بھی تو ایشور کے نام پر بت بنائے ہوئے ہیں۔ بس ان کی تنقید اپنی اپنی بت پرستی کے فلسفے کو تقویت دینے کے لیے ہوتی ہے۔ حالانکہ کتاب مقدس وید ہو یا شریمد بھگوت گیتا، اس میں بت پرستی کرنا بہت بڑا پاپ ہے، لیکن میں اس کی وضاحت اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ یہ ویلوگ علم کے بارے میں ہے۔ ویلوگ کا مضمون بدل جائے گا۔ بس شریمد بھگوت گیتا سے یہ فرمان سن لیں۔ شریمد بھگوت گیتا ادھیائے 18 شلوک 66۔ سب دھرموں کو چھوڑ کر میری شرن میں آ جاؤ، میں تمہیں سب پاپوں سے مکت کر دوں گا، ڈرو مت۔ آپ نے فرمان سن لیا۔ بس شری کرشن جی ایشور کے بھیجے ہوئے برگزیدہ ہادی ہیں، اور ہندوؤں نے شری کرشن جی کو ایشور تو مانا لیکن ان کے فرمان کو نہ مانا۔ اگر مانا ہوتا تو ایک ہی دھرم ہوتا اور بت پرستی نہ ہوتی۔ میں نے جو کہا شری کرشن جی ایشور کے برگزیدہ ہادی ہیں، لیکن ہندوؤں نے انہیں ایشور کہنا شروع کر دیا۔ اس کی وضاحت آپ کلپ، کسی نے اپنے ہادی کو خدا مانا، کسی نے خدا کا بیٹا مانا، میں دیکھ لیں گے۔ ایسے ہی یہودی، مسیحی اور مسلمانوں نے اپنے اپنے ہادی کی ہدایت کو ترک کر دیا اور فرقوں میں بٹ گئے، جو فساد کا باعث بنے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ کے قتل کر رہے ہیں۔ بس بت پرست ہوں یا فرقہ پرست، ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ اب میں دوبارہ تیسرے علم پر بات کرتی ہوں۔ جھوٹے پیشواؤں کی گمراہی کی حد تو یہ ہے کہ ہادیوں کے بعد ہادی کی دی ہوئی ہدایت میں اپنے مفروضے شامل کر کے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور ان کا اپنے ہادی کی ہدایت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اور اس خوش فہمی میں ہے کہ ہم انعام یافتہ ہیں، اور لوگوں کو بھی اس خوش فہمی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بس ایسے لوگوں کی عبادت کا انجام یہ ہے۔ یہ فرمان خدا سنیں۔ سورۃ کہف آیات نمبر 103 اور 104۔ پوچھ لیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ باعتبار اعمال کے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں۔ وہ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئی اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمان خدا سن لیا کہ تمہاری یہ خوش فہمی ہے جو تمہیں جھوٹے پیشواؤں نے دی ہوئی ہے، یہ سب رائے گاہ ہو جائے گی۔ اگر دنیا کا کوئی بھی مذہب اپنے ہادی کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کر کے محبت خدا پیدا کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے، لیکن ایسا کسی نے نہیں کیا۔ ایک عام آدمی سے لے کر حکمرانوں تک سب ہوس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہی حال تمام مذاہب والوں کا ہے، لیکن میں بات مسلمانوں سے کرتی ہوں۔ خالق کائنات نے کیوں بار بار فرمایا نماز قائم کرو، جسے مسلمان سمجھ ہی نہیں پائے۔ قائم کا مطلب یہ ہے کہ جس نے نماز میں خالق کائنات سے قول و قرار کیا اس کو اپنی زندگی میں قائم کرے، یہ ہے نماز قائم کرنے کا مطلب۔ لیکن جھوٹے پیشواؤں نے نماز قائم کرنے کا مطلب 5 وقت اٹھنا بیٹھنا جھک جانا سمجھ لیا، حالانکہ نماز کے ذریعے محبت خالق کائنات پیدا کرنی تھی۔ آپ کی نماز ایسی ہے جیسے کسی شخص سے دوسرا شخص معاہدہ کرے اور وہ معاہدے کی تحریر تو پڑھتا رہے لیکن اس پر عمل نہ کرے۔ آپ سورۃ کہف کی آیات نمبر 103 104 اور اپنے عمل کو سامنے رکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ عبادت نہیں کر رہے، ریاکاری کر رہے ہیں۔ ایسے آپ عبادت کر کے بھی نفس مطمئنہ یعنی ستگن نہیں بن سکتے۔ آپ ابھی تک نفس امارہ نفس لوامہ یعنی رجوگن اور تموگن میں ہیں۔ یوں آپ کے ہادی نے جو آپ کو علم اور ہدایت دی
اس کا آپ کی زندگی پر کچھ اثر نہ ہوا، بس آپ نے اپنی ہادی کی ہدایت سنی اور اس کا عمل دیکھا لیکن اسے اپنایا ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں میری یہ فکر سنیں۔ جاہل وہ ہرگز نہیں، جاہل وہ ہرگز نہیں جو لفظوں کی تحریروں کو نہ جانے، جاہل وہ ہے جو ہادی کی ہدایت سن اور پڑھ کر بھی نہ مانے۔ آج تک اولاد آدم ہادی کی ہدایت سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ بس جو ہادی کی ہدایت سن اور پڑھ کر بھی نہ مانے وہ جاہل ہے۔ انہی کے بارے میں یہ فرمان خدا سنیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 18۔ بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے۔ اب عالم کسے کہتے ہیں؟ ان 3 فرمانوں سے سنیں۔ پہلا فرمان قرآن مجید سے سنیں۔ سورۃ انعام آیت نمبر 122۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کہ ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا۔ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال مستحسن معلوم ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمان خدا سن لیا۔ اس فرمان میں جو ہدایات پوشیدہ ہیں وہ سنیں۔ علم والا زندہ ہوتا ہے، جس کے پاس علم نہ ہو وہ مردہ۔ عالم اپنے علم کو لے کر گمراہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے اور اپنا ہر عمل اپنے علم کے مطابق کرتا ہے۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا کہ جاہل عالم کے برابر ہو سکتا ہے جو اپنی جہالت سے نکل ہی نہیں پاتا۔ دوسرا فرمان شریمد بھگوت گیتا سے سنیں تاکہ آپ کو علم کے بارے میں سمجھ آ جائے کہ علم صرف تحریر کا نام نہیں، علم وہ ہوتا ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ شریمد بھگوت گیتا ادھیائے 14 شلوک 11۔ ستو گن کے بڑھنے کا تبھی معلوم ہوتا ہے جب شریر کے سارے دوار گیان کے پرکاش سے روشن ہوتے ہیں۔ آپ نے سورۃ انعام آیت نمبر 122 میں جو سنا کہ عالم اپنے علم کو لے کر جاہلوں میں چلتا پھرتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ کتابوں کو لے کر چلتا پھرتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اس کی تصدیق شریمد بھگوت گیتا کے فرمان نے کر دی جو آپ سن چکے ہیں۔ جو نفس مطمئنہ اور ستو گن والی صفت اپناتا ہے وہ خود سراپا علم ہوتا ہے، اور اسی سراپا علم کی مسجد کوفہ میں صدائیں بلند ہوئی تاکہ لوگ فلاح پائیں۔ نہج الاسرار جلد اول و دوم صفحہ نمبر 184۔ اے لوگوں سوال کر لو مجھ سے قبل اس کے کہ مجھے نہ پاؤ۔ 7واں پوائنٹ چوتھا خالق کائنات کی پہچان کا علم۔ اب ہم چوتھے علم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ خالق کائنات انسان سے فرماتے ہیں کہ میں تجھے اپنی ہدایت، دانائی اور علم سے سرفراز کروں گا جس سے تو میری پہچان کر لے گا۔ یہ علم نہ تو کسی یونیورسٹی سے حاصل ہوتا ہے، نہ درس گاہوں سے، اور نہ کوئی وقت کا ہادی دے سکتا ہے۔ بس اس علم کو خالق کائنات سے حاصل کرنے کی ایک صورت ہے کہ وقت کے نبی کی ہدایت پر عمل کیا جائے، بلکہ نبی اکرم بھی خالق کائنات سے اپنے لیے اس علم کی دعا مانگتے رہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 114۔ ہاں، یہ دعا کر کہ پروردگار میرا علم بڑھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چوتھا علم صرف خالق کائنات ہی دے سکتے ہیں جو کامیابی کا علم ہے۔ چوتھے علم کو حاصل کرنے کی ایک ہی ضمانت ہے کہ ہادی کی دی ہوئی ہدایت پر 100% عمل کیا جائے، اور ہادی کی ہدایت ہر انسان کو یہ درس دیتی ہے کہ خواہشی دنیا کو چھوڑ کر عشق خدا اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ خالق کائنات سے ہدایت، دانائی
اور علم حاصل کرے، یہ تب ہی ممکن ہے جب وہ ہادی کی دی ہوئی تحریر اور عبادت پر عمل کر کے متقی یعنی پرہیزگار بنے اور خالق کائنات سے محبت کرے۔ اس سے خالق کائنات اور انسان کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں اور انسان چوتھا علم لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس سے خالق کائنات کی پہچان ہو جاتی ہے، جو کہ کامیابی کی نشانی ہے۔ یہ علم جو علم معرفت ہے، عربی میں اسے علم لدونی کہتے ہیں اور سنسکرت میں دیویہ گیان کہتے ہیں۔ اس علم کو حاصل کرنے والے کو موت نہیں اور نہ خالق کائنات روز محشر اس سے حساب کتاب لیں گے، بلکہ انہیں خالق کائنات اپنا مہمان بنا کر جنت الفردوس میں ٹھہرائیں گے۔ اس کی تفصیل آپ کلپس علم حاصل کرو اور زندہ رہو پارٹ 1 لا علم عالم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں دیکھ لیں۔ بس یہ جتنی بھی الہامی کتابیں، کتاب مقدس وید، شریمد بھگوت گیتا، نبیوں کے صحیفے، کتاب مقدس توریت، کتاب مقدس انجیل، قرآن مجید اور احادیث کا عمل، یہ سب خالق کائنات سے علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ میں خود ہر انسان کو علم، دانائی اور ہدایت دیتا ہوں۔ اس بات کا ثبوت الہامی کتابوں سے سن لیں۔ فرمان خدا، سورۃ فاتحہ، آیات نمبر 4 اور 5۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ سورۃ فاتحہ ام القرآن کہلاتی ہے کیونکہ یہ 7 آیتیں ہی بار بار قرآن مجید میں دہرائی جاتی ہیں، یعنی خالق کائنات کی تعریف کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، سب پر رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، اسی سے سیدھا راستہ مانگو۔ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا گیا، نہ کہ غضب والوں کا۔ پورا قرآن مجید ان 7 آیتوں میں تقسیم ہے۔ پھر اگر پورے قرآن مجید کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو اس میں صرف اور صرف خالق کائنات کی حمد و ثنا، اس سے ہدایت لینے والے انعام یافتہ اور اس سے ہدایت نہ لینے والے گمراہ لوگوں کا ہی ذکر ہے، جنہوں نے خالق کائنات کی ہدایت کو چھوڑ کر علیحدہ راستہ اختیار کیا۔ اب سورۃ بقرہ آیت نمبر 2 سنیں۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ اس آیت میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی، خالق کائنات نے فرمایا میرے کلام میں شک نہ کرنا، اور دوسری یہ پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ اب ہر وہ شخص جو اس کتاب سے ہدایت لینا چاہتا ہے، وہ پہلے تو اس کتاب پر شک نہ کرے اور پھر پرہیزگار بنے۔ آخرکار خالق کائنات نے کیوں فرمایا کہ اس میں شک نہ کرنا؟ خالق کائنات نے ہر الہامی کتاب میں فرمایا کہ میں تمہیں خود ہدایت دوں گا، لیکن ہر دفعہ اولاد آدم نے اسے قبول نہ کیا اور اس میں شک کیا اور گمراہ رہے۔ اس بات کو میری مثال سے سمجھیں۔ اگر کوئی شخص بازار میں جائے اور دکاندار کو پیسے دے کر کہے کہ مجھے فلاں چیز دو، لیکن دکاندار کہے کہ پیسے مجھے دو اور سامان کسی اور دکان سے لے لو، تو گاہک اور دکاندار کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا۔ بس اس کو یوں سمجھیں کہ بندگی پیسے ہیں اور ہدایت سودا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا میری بندگی کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تو جب بندگی خالق کائنات کی ہو رہی ہے تو ہدایت بھی تو وہی دیں گے۔ بس جیسے انسان دکاندار کو پیسے دے لیکن وہ سامان نہ دے تو انسان فکر مند ہو جاتا ہے اور سامان لیے بغیر دکاندار کو نہیں چھوڑتا، لیکن انسان خالق کائنات کی بندگی تو کر رہا ہے، لیکن جب ہدایت نہ ملے تو کبھی فکر ہی نہیں کرتا کہ مجھے خالق کائنات نے ہدایت کیوں نہیں دی، آخر میری بندگی میں ایسی کیا کمی ہے جسے میں دور کروں۔
سب سے پہلے ہر انسان نے اس بات پر شک کیا کہ خالق کائنات کیسے ہدایت دے سکتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نہ انسان نے خالق کائنات کے کلام پر یقین کیا اور نہ متقی بنا، حالانکہ خالق کائنات نے پہلے فرمایا کہ میرے کلام پر یقین کرنا، شک نہ کرنا اور متقی بن کر مجھ سے راستہ مانگنا۔ اب آگے فرمانے خدا سنیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 186۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ سورۃ شورى آیت نمبر 13۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ سورۃ حج آیت نمبر 78۔ اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے، پس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 282۔ اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 269۔ وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے ایسی اور آیتوں کے حوالے آپ کے سامنے ہیں۔ خود میرے مولا نبی اکرم کے ہونٹوں پر ساری زندگی یہ دعا رہی۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 114۔ ہاں، دعا کر اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب خالق کائنات نے میرے مولا نبی اکرم کی معرفت سے جو فرامین دیے ان میں ایسے ہیں جیسے ایک شفیق استاد اپنے شاگرد سے کہہ رہا ہو کہ اے بیٹے مجھے بلایا کر، میں تجھے جواب دیا کروں گا، مجھے مضبوطی سے پکڑ لے، میں تمہارا استاد ہوں، میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے علم، دانائی اور ہدایت دینا چاہتا ہوں۔ خالق کائنات کے فرامین میں بھی یہی ہدایت ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دیتا ہوں، میں تمہیں ہدایت دوں گا، دانائی دوں گا، علم دوں گا۔ اسی کی تصدیق باقی الہامی کتابوں سے سن لیں۔ رگ وید منڈل 7 سکت 86 منتر 2-4۔ کیا میں ایشور کے ساتھ بول سکوں گا؟ میں کب ایشور کے اندر پہنچوں گا؟ کیا میرا نذرانہ ایشور قبول کرے گا؟ میں کب ایشور سے ملاقات کروں گا؟ عقیدت مند کے ذہن میں ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایشور ہر ایک کی دعا سنتا ہے، وہ ہر ایک شخص کے اندر ہے، اس لیے بندہ جو کچھ بھی پیش کرتا ہے ایشور اسے قبول کرتا ہے۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو ایشور سے ملاقات ہوتی ہے۔ یجروید ادھیائے 37 منتر 19۔ جو انسان سچے دل سے اپنی روح اور باطن کی پاکیزگی کے لیے اور کائناتی علم کے مقصد سے ایشور کی عبادت کرتے ہیں، وہ مہربان ایشور علم اور دھرم کی عطا کے ذریعے انہیں تمام دکھوں سے نجات دیتا ہے۔ کتاب مقدس وید سے مزید حوالے آپ کے سامنے ہیں۔ श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 10। जो हमेशा प्रेम और श्रद्धा से मेरी सेवा करने में लगे रहते हैं
انہیں میں ایسی بدھی یوگ پردان کرتا ہوں جس کے ذریعے وہ مجھ تک آ سکتے ہیں۔ شریمد بھگوت گیتا سے مزید حوالے آپ کے سامنے ہیں۔ کتاب مقدس توریت یسایہ باب 65 آیت نمبر 24۔ اور یوں ہوگا کہ میں ان کے پکارنے سے پہلے جواب دوں گا اور وہ ہنوز کہہ نہ چکیں گے کہ میں سن لوں گا۔ کتاب مقدس توریت امثال باب 2 آیت نمبر 6۔ کیونکہ خداوند حکمت بخشتا ہے، علم و فہم اسی کے منہ سے نکلتے ہیں۔ کتاب مقدس زبور باب 25 آیت نمبر 12۔ وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے؟ خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے۔ کتاب مقدس انجیل متی باب 7 آیات نمبر 7 اور 8۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ کتاب مقدس انجیل یعقوب باب 3 آیت نمبر 17۔ مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے، اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار، حلیم اور تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، بے طرف دار اور بے ریا ہوتی ہے۔ اب کتاب مقدس توریت، زبور اور انجیل سے مزید حوالے آپ کے سامنے ہیں۔ ان فرمانوں سے ثابت ہوا کہ ہادی ہو یا عام انسان، سب کو خالق کائنات علم دیتے ہیں، اور خالق کائنات کا علم خالق کائنات کی پہچان پر ہی ختم ہوتا ہے۔ یہی پہچان انسان کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، اور پہچان نہ کرنا ناکامی کی۔ اسی بات کو ہر الہامی کتاب سے آپ آگے سن لیں گے تاکہ آپ فلاح پائیں۔ 8واں پوائنٹ، جھوٹے پیشواؤں نے خدا کا علم چھپایا۔ ایتھسٹ کا علم اور ہے اور دعویٰ اور ہے۔ آپ نے سن لیا کہ جھوٹے پیشواؤں کے پاس خالق کائنات کی پہچان کا علم نہیں ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ریسرچ تو خالق کائنات کی تخلیق کی کر رہے ہیں، لیکن ان کی عقل کو تو دیکھو کہ دعویٰ خالق کائنات کے بارے میں کرتے ہیں۔ میں ان کی بات کر رہی ہوں جو خود کو ایتھسٹ کہتے ہیں۔ اگر کوئی سائنسدان اور ایتھسٹ اپنے ریسرچ کے علم پر عبور رکھتا ہے اور وہ اپنی ریسرچ پر ناز کرے کہ مجھے اس کا مکمل علم ہے، تو وہ درست ہے، لیکن اگر وہ دین کو جاننے کے بارے میں کہے تو اس کے دعوے کی حقیقت ایسے ہوگی جیسے کوئی کھیتی باڑی کرنے والا کہے کہ میں ناسا کی ساری تحقیق جانتا ہوں، کیونکہ ان کی ریسرچ خالق کائنات کی تخلیق کردہ چند چیزوں کے بارے میں ہے،
اور دعویٰ کرتے ہیں کہ دین و دھرم سب جھوٹے ہیں اور کوئی خدا نہیں۔ اب میں جھوٹے پیشواؤں کے بارے میں بیان کرتی ہوں جن سے ایتھیسٹ سوال کر رہے ہیں، جو ہر دور کے ہادی کے دیے ہوئے علم کو چھوڑ کر اپنی عقل کے مفروضوں کو خالق کائنات کا دین کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ حقیقت میں ان کے پاس خالق کائنات کا دین ہے ہی نہیں، اور جب ایتھیسٹ ان سے سوال کرتے ہیں تو یہ ان کو بھی قائل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس ہادی کا دین نہیں ہوتا، بلکہ سب نے اپنی اپنی عقل کے تراشے ہوئے مفروضے اپنائے ہوتے ہیں جس کا ہادیوں کی ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے یہ ایتھیسٹ کو جواب نہیں دے سکتے۔ اگر ان کے پاس ہادی کی ہدایت ہوتی تو ایک ہی مذہب میں اتنے فرقے نہ ہوتے، بلکہ ان کے مفروضوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اپنے ہی مذہب کے دوسرے فرقے والوں کو قائل کر سکیں۔ آپ نے سن لیا، نہ تو جھوٹے پیشواؤں کے پاس خالق کائنات کی معرفت کا علم ہے اور نہ ہی ایتھیسٹ یا سائنسدانوں کے پاس، کیونکہ جب یہ خالق کائنات کی تخلیق کردہ چیزوں کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں تو ان کو خالق کائنات کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملتی، اور جب جھوٹے پیشواؤں سے خدا کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کے جواب سے مطمئن نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جتنے بھی جھوٹے پیشوا ہیں یہ بھی ایتھیسٹ ہیں، یہ بھی اپنے لفظوں سے اور اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں۔ ہندو غیبی خدا کا دعویٰ کرتے ہیں اور عملی لحاظ سے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں جن میں جانوروں تک کی مورتیاں شامل ہوتی ہیں۔ ایسے ہی یہودی کہتے ہیں خدا ہے لیکن اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ یہی عقیدہ مسیحیوں کا ہے، یہی عقیدہ مسلمانوں کا ہے کہ خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ خدا نور ہے اور خدا بے مثل بے مثال ہے، یعنی نہ اس کا وجود ہے نہ اس کے وجود کی مثال دو۔ جس کا وجود نہ ہو وہ کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ بس ایتھیسٹ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا کا وجود نہیں ہے، یعنی خدا ہے ہی نہیں۔ میں نے جو ایتھیسٹ اور جھوٹے پیشواؤں کے بارے میں گفتگو کی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے، جھوٹے پیشوا کہتے ہیں خدا ہے، اسے دیکھ کوئی نہیں سکتا۔ ایتھیسٹ کہتے ہیں جس کا ثبوت نہیں وہ کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ اسی لیے یسوع مسیح نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا، کتاب مقدس انجیل متی باب 15 آیت نمبر 14، اور اگر اندھے کو اندھا راہ بتائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے۔ ایتھیسٹ ہوں یا خدا کے ماننے والے، ان میں کوئی فرق نہیں۔ اس بات کو میری اس مثال سے سمجھیں، جیسے کہ ایتھیسٹ کسی مذہب والے سے کہے کہ مارس پر پریوں کا شہر ہے جہاں ہم رہنے کی جگہ بنا رہے ہیں، آپ بھی ہماری بات مان کر مارس پر جانے کی تیاری کریں، تو وہ کہے گا کوئی ثبوت دو۔ ثبوت کے بغیر میں نہیں مانتا، کیونکہ پریاں خیالی مخلوق ہیں۔ تو ایتھیسٹ کہے گا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، مجھے خالق کائنات کے بارے میں کوئی ثبوت دو۔ 9واں پوائنٹ، خدا کا حقیقی علم ہر الہامی کتاب سے۔ بس میں ایتھیسٹ سے کہنا چاہتی ہوں کہ مذہب کے جھوٹے دعوے داروں نے خالق کائنات کی پہچان کو چھپایا ہے۔ یوں انہوں نے خالق کائنات کی ہدایت میں بددیانتی کی اور گمراہی کو اپنایا، اور ایسے ہی ایتھیسٹ نے بھی بددیانتی کی اور گمراہی کو اپنایا، کیونکہ انہوں نے بھی خالق کائنات کی الہامی کتابوں میں تحقیق نہیں کی کہ خالق کائنات نے ہر انسان کو اپنی پہچان کی خاطر خلق کیا ہے۔ اس کا میں علیحدہ کلپ بناؤں گی، لیکن اس وقت ان مذہبی لوگوں سے پہچان کے بارے میں فرمان سن لیں۔ دیکھیں، آپ دنیا میں اس کام کے لیے تو نہیں آئے ہیں کہ آپ کھائیں گے پیئیں گے اور آپ کی اولاد ہوگی اور آپ زندگی گزار کے مر جائیں گے۔ یہ تو کام جانور بھی کر رہے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ پرپز آف لائف ہے، اسلام آپ کو پرپز آف لائف دیتا ہے۔ زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ خدا کی شناخت۔ اور خدا کی شناخت کس لیے؟
کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی عارضی بنائی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، لیکن اللہ نے پھر ساتھ ہی کہہ دیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہے اور بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحائف میں بھی تھی، قرآن سے پہلے صحیفوں میں، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی شناخت، اللہ کی معرفت ہے۔ اگر حسن خدا چاہتا کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، میری خوبصورتی سامنے آئے، تو دنیا کیوں بنی؟ اسی نے اللہ پاک کو کن تو کن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، قدیم ازلی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اللہ کو ہے۔ فاحببت ان اعرف الخلق، مجھے یہ بات پسند آئی، اچھی لگی کہ لوگ مجھے پہچانے، فخلقت الخلق، دنیا بنا دی۔ دنیا صرف اسی لیے بنی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، جو آیت پڑھتے نا ہم کہ جنرل انسان میں نے صرف اس لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کرے۔ ابن عباس لیعبدون کی تشریح رضی اللہ عنہ کرتے لیعرفون، کہ مجھے پہچانے، پوجیں گے تو تعبیر پہچانیں گے تو معرفت ذات الہی، یہی ساری کائنات کا مقصود۔ اس کائنات کو کیوں بنانا شروع کیا؟ تو کنتن کنجن مخفیا فاردت العرفا فخلقت الخلق، اللہ نے فرمایا حدیث قدسی کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے ارادہ کیا، سمجھے، میں نے اردت العرفا، میں نے ارادہ کیا، میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، فاردت العرفا، یعنی اس نے اردت کیا یعنی ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اس نے اپنی پہچانی خاطر اس کائنات کو تخلیق کر دیا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے چاہت ہوئی اور محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے چاہت ہوئی اور محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کنت کنزن مخفیہ، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا میں کون ہوں، کیا ہوں۔ تو مجھے یہ احساس ہوا، میں نے فاحببت، تو اب میں نے اس بات کو پسند کیا کہ میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے متعارف کرواؤں، میں ہوں کون، اللہ ہے کون۔ فاحببت ان اعرف، کہ میں نے سوچا، میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کا تعارف کرواؤں، کیا شکل ہو سکتی تھی؟ تو میں نے فخلقت العبد، تو اپنی پہچان کروانے کے لیے، اپنی شناخت، اپنا تعارف کروانے کے لیے میں نے جو ہے اس کائنات کے نظام کو پیدا کیا، اور میں نے اس کائنات کے اندر انسانوں کو پیدا کیا تاکہ انسان اللہ کی ذات کو پہچان سکے۔ آپ سن چکے ہیں کہ خالق کائنات نے فرمایا، میں خود علم، دانائی اور ہدایت دیتا ہوں۔ اگر جھوٹے پیشوا خالق کائنات سے علم لے لیتے تو ان کی جہالت کا دوہرا معیار نہ ہوتا کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ خالق کائنات کو پہچانا جائے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ خالق کائنات کی مثل کوئی شے نہیں۔ یہ کلپ ملاحظہ کریں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل ہو ہی کوئی نہیں سکتا، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے، جب اس کی مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے، کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں۔ اصل الفاظ ہیں لیس کمثلہ شیء، یعنی کوئی چیز اس کے مانند جیسی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی یونیک ہستی، اس کے مثال کی سی بھی کوئی شے نہیں۔ اب کیا کریں؟ ایک چیز ایبسلیوٹ نیگیشن کے لیے ہماری زبان میں کوئی اسلوب ہے ہی نہیں، اس جیسی کوئی شے نہیں، اس کی سی کوئی شے نہیں، اس کی مثال کسی بھی کوئی شے نہیں۔ اب یہ اس سے زیادہ یہ اور اس کے اندر ایمفیسس کا ایبسلیوٹلی یونیک، جتنا بھی اس کا مرتبہ ہو جائے اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے تو وہ اللہ جیسی نہیں ہو سکتی، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہو سکتی، کوئی شے نہ اللہ کے مثل ہے ذات کے اعتبار سے،
نہ صفات کے اعتبار سے، نہ شان کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی چیز اللہ کی مثل نہیں ہو سکتی۔ خالق کائنات کی مثل کوئی شے نہیں۔ اس کی وضاحت میں خدا کو بے مثل بے مثال کہنے والے گمراہ ہیں میں کروں گی۔ اب کتاب مقدس وید، شریمد بھگوت گیتا، کتاب مقدس توریت اور کتاب مقدس انجیل سے بھی سن لیں۔ کتاب مقدس وید، رگ وید، منڈل 7، سکت 86، منتر 2 تا 4۔ کیا میں ایشور کے ساتھ بول سکوں گا؟ میں کب ایشور کے اندر پہنچوں گا؟ کیا میرا نذرانہ ایشور قبول کرے گا؟ میں کب ایشور سے ملاقات کروں گا؟ عقیدت مند کے ذہن میں ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایشور ہر ایک کی دعا سنتا ہے، وہ ہر ایک شخص کے اندر ہے، اس لیے بندہ جو کچھ بھی پیش کرتا ہے ایشور اسے قبول کرتا ہے۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو ایشور سے ملاقات ہوتی ہے۔ شریمد بھگوت گیتا، ادھیائے 11، شلوک 54۔ اے ارجن، صرف شدھ بھکتی کے ذریعے ہی مجھے اس روپ میں سمجھا جا سکتا ہے جس روپ میں میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، اور اسی طرح میرا ساکشات درشن بھی کیا جا سکتا ہے۔ صرف اسی ودھی سے تم میرے گیان کے راز کو پا سکتے ہو۔ کتاب مقدس توریت، استثنا، باب 4، آیت نمبر 29۔ لیکن وہاں بھی اگر تم خداوند اپنے خدا کے طالب ہو تو وہ تجھ کو مل جائے گا، بشرط یہ کہ تو اپنے پورے دل سے اور اپنی ساری جان سے اسے ڈھونڈے۔ اسی کے بارے میں میری فکر سنے۔ اے ابن آدم، وہ ضرور خداوند کا دیدار کرے گا جو سارے دل و جان سے خداوند کو پیار کرے گا۔ کتاب مقدس انجیل متی، باب 5، آیت نمبر 8۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ آپ نے ہر الہامی کتاب سے سن لیا کہ خالق کائنات نے کائنات کو اپنی پہچان کے لیے خلق کیا۔ آپ نے ہر الہامی کتاب سے فرمان سنے، اور اس کے ثبوت میں نے چند حضرات کے کلپ بھی پیش کیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ خالق کائنات نے فرمایا، میں نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے خلق کیا۔ بس جھوٹے پیشواؤں سے بھی آپ نے سن لیا۔ انہوں نے پڑھا تو صحیح، لیکن خالق کائنات کے فرمان کو ماننے سے انکار کیا، اور خود اپنے مفروضوں سے کہنے لگے کہ خالق کائنات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ حالانکہ قبر میں پہلا سوال ہی یہی ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ لیکن جھوٹے پیشواؤں نے اس سوال کو بگاڑ دیا اور ایک اضافی لفظ لگا کر جواب ربی اللہ بنا دیا۔ قبر کے سوال و جواب کو میری فکر سے سنیں۔ کون ہے یہ بندہ؟ کون اس بندے کا خدا ہے؟ دوزخ میں جلنا اس سے ناواقف رہنے کی سزا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے تیرا رب تیرے سامنے آئے، پہلے جہاد نفس کر کہ تیری فطرت بدل جائے۔ جھوٹے پیشوا تو بددیانت ہے ہی، لیکن ایتھسٹ بھی بددیانت ہے، کیونکہ انہوں نے بھی خالق کائنات کی ہدایت کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور کہنے لگے کہ خالق کائنات ہے ہی نہیں۔ اب اگر کوئی ان باتوں کو سننے کے بعد کہے کہ خالق کائنات ہمیں ہبل ٹیلیسکوپ میں نظر نہیں آتا، تو یہ ان کی بے وقوفانہ بات ہے۔ سائنس میں ہر عمل کے لیے ایک فارمولا ہوتا ہے، اس فارمولے پر عمل کرنے سے مقصد حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر اس فارمولے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنایا جائے تو مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی خالق کائنات نے اپنی ملاقات کا فارمولا دیا، جو اس پر عمل نہیں کرے گا تو وہ خالق کائنات سے ملاقات نہیں کر سکے گا۔ بس جو لوگ کہتے ہیں خالق کائنات ہے اور اس کی دی ہوئی ہدایت پر عمل نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ خالق کائنات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور اس دنیا میں خالق کائنات کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمان خدا سن لیں۔ سورۃ کہف، آیات نمبر 103 تا 106۔ پوچھ لیجئے
کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ باعتبار اعمال کے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں۔ وہ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئی اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں سے اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، پس ان کے تمام اعمال غارت ہو گئے، پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق میں اڑایا۔ جھوٹے پیشواؤں کی گمراہی کی حد تو یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں خالق کائنات سے ملاقات کو آخرت کی ملاقات سے منسوب کر دیا، جبکہ میں آپ کو چند الہامی کتابوں سے دکھا چکی ہوں اور نبیوں کے صحیفوں سے بھی دکھاؤں گی کہ خالق کائنات نے فرمایا میری پہچان کرو، اور نبیوں کا عمل بھی دکھاؤں گی کہ انہوں نے خالق کائنات کی پہچان کی۔ یہ ہے ایتھیسٹ کے لیے جواب کہ خود خالق کائنات نے فرمایا میں پہچانا جاؤں۔ اب ایتھیسٹ کو بھی چاہیے کہ الہامی کتابوں سے وہ طریقہ تلاش کرے اور خالق کائنات سے ملاقات کرے۔ اب جھوٹے پیشوا جو کہتے ہیں کہ خالق کائنات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، ان کا جھوٹ سامنے آ گیا، اور ایتھیسٹ جو کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود مارز وجود میں آئی، یہ بھی کہتے ہیں کہ ایجادات ہم کر رہے ہیں، حالانکہ ان ایجادات کا حکم پہلے خالق کائنات نے ہی دیا۔ میں ان سب باتوں سے پردہ ہٹا دوں گی تاکہ گمراہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے جو کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں۔ یہاں میں یہ بھی بتاتی چلوں، سائنس کو دین کہو یا دین کو سائنس، ایک ہی عمل کے دو نام ہیں۔ سائنس میں بھی تحقیق کرنی پڑتی ہے، یعنی تلاش کرنی پڑتی ہے، اور دین میں بھی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ سائنس میں انسان کو ایجاد کرنے کے لیے مختلف ذرائع و وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی مدد سے وہ تحقیق کرتا ہے، یعنی تلاش کرتا ہے۔ ایسے ہی دین خدا میں انسان کو خالق کائنات کی تلاش کے لیے ذرائع و وسائل کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ یہ ہیں: نمبر 1 فرمان خدا پر یقین کرنا، نمبر 2 پرہیزگار بننا، نمبر 3 عبادت کرنا، نمبر 4 خالق کائنات کی محبت میں ہر چیز کو حقیر جاننا، نمبر 5 خالق کائنات کی رضا کے لیے جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے کرو، نمبر 6 خالق کائنات سے ان برگزیدہ بندوں کا راستہ طلب کرنا جن پر خالق کائنات نے اپنے علم اور اپنی پہچان کا انعام کیا۔ بس ان ہدایات پر جب انسان عمل کرتا ہے تو خالق کائنات اسے علم معرفت عطا کرتے ہیں، جس سے خالق کائنات کی پہچان ہوتی ہے۔ یہی فرمان خدا ہے کہ مجھے پورے دل و جان سے ڈھونڈو گے تو میں مل جاؤں گا۔ سائنس میں بھی تلاش کرنی پڑتی ہے اور خالق کائنات کی بھی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے اب تک سن لیا کہ خالق کائنات کی ملاقات کے لیے انسان کو اپنی فطرت بدلنی ہوگی، لیکن حاکم، فیکٹری مالکان، زمیندار، تاجر، یہاں تک کہ مزدور، سب کی فطرت ہوس میں ڈوبی ہوئی ہے۔ حالانکہ خالق کائنات نے ہر انسان کو یہ فرمایا کہ مجھے میرے ہادی جیسی فطرت چاہیے۔ فرمان خدا، سورت احزاب، آیت نمبر 21۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے۔ آپ نے یسوع مسیح اور نبی اکرم کی زندگی سن لی۔ یسوع مسیح نے محبت خدا میں دنیا کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ نبی اکرم کی زندگی کا یہ عالم تھا کہ آپ مسلمانوں کے حاکم ہونے کے باوجود جو مال غنیمت آپ کے پاس آتا اسے ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ آپ کی زندگی کا مقصد ایک ہی تھا، دنیا کے مال کو چھوڑ کر محبت خدا کرنا اور لوگوں کو اس کی ہدایت دینا۔ لیکن حکمرانوں کو دیکھ لیں کہ ان کا گزر بسر 2 روٹی سے بھی ہو سکتا ہے، پھر بھی ان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ میں ملک کے ملک اپنے قبضے میں کر لوں۔
ایسے زمیندار کو دیکھا جائے تو زمین کاشت مزدور کر رہے ہیں، لیکن اس کاشت سے جو آمدنی آتی ہے وہ صرف اور صرف زمیندار اپنی خواہشات پر صرف کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، اگر اسے خالق کائنات سے محبت ہوتی تو سادگی سے زندگی گزارتا اور بچا ہوا مال غریب لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ یہی حال فیکٹری مالکان کا ہے کہ اپنے منافع سے ایک فیکٹری اور لگا لو، اور یہی حال تاجروں کا ہے۔ یہ فطرت تو جانوروں میں بھی نہیں ہے۔ جانوروں کا بھی جب ایک وقت پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ اسی وقت دوبارہ شکار نہیں کرتے۔ بس انسان ایسا ہے کہ اس کی خواہش کا کبھی پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ خالق کائنات اور اس کے ہادی نے جو عبادت دی ہے، زمین پر وہ عبادت ہے ہی نہیں۔ عبادت وہ ہوتی ہے جس سے معرفت خدا پیدا ہو۔ آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ فرقہ بندی کا فساد ہے۔ اس بات کو میری اس فکر سے سنیں، پہلے سمجھ یہ اطاعت اللہ ہے یا تیری عادت۔ خدا کو ناپسند ہے فرقہ بندی کی عبادت۔ آپ نے سن لیا کہ خالق کائنات نے فرمایا، میں خود علم، ہدایت اور دانائی دیتا ہوں، لیکن جھوٹے پیشواؤں نے خالق کائنات کی ہدایت کو چھپایا، اس لیے نفس مطمئنہ اور ستگن نہ بن سکے اور خالق کائنات سے علم معرفت حاصل نہ کر سکے، اور کہنے لگے کہ خالق کائنات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، جبکہ میں نے خالق کائنات کے فرمان سے ظاہر کر دیا کہ اس نے اپنی پہچان کے لیے ہی دنیا کو خلق کیا۔ اگر پہچان ہو جاتی تو اتنے مذاہب کا تصور نہ ہوتا، اور ایتھسٹ جو کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں تو اطاعت کیا ہے اور خالق کائنات کی پہچان کیسے ہوگی، اس کی وضاحت کا میں علیحدہ کلپ بناؤں۔ آخر میں خالق کائنات سے دعا گو ہوں کہ جو تیری ہدایت سے دور ہیں ان کو اپنی ہدایت کے قریب کر، اور جو تیری ہدایت کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں ان کو علم دے، دانائی دے، ہدایت دے۔ آمین۔ میرا ہر ولاگ انگلش اور اردو دونوں میں ہوتا ہے۔ تم شوق سے اس حقیقت پر کمنٹس کرنا، مگر لفظ لکھتے ہوئے خوف خدا سے ڈرنا۔